وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ چونکہ پچھلی آیت دے اندر آیا ہے نصارہ دے متعلق ذالک بأن منہم قسیسین و رہبانا وانہم لا یستکبرون، تو انہاں لوگاں دے متعلق اللہ نے ذکر فرمایا کہ جنا او ساڈے قرآن مقدس نو سن دے ہن تو اس دی حقانیت اور صداقت دا انہاں دے دلاں تے ایسا اثر ہوندا ہے کہ ترا اعینہم، انہاں دی اکھاں وچوں آنسو بہ رہے ہوندے ہن مما عرفوا من الحق، اس وجہ تو انہاں نو حق دی معرفت اور پہچان حاصل ہو گئی۔ یعنی دنیا دی ہر کتاب دے دلائل بندہ اپنے ثبوت واسطے یعنی اپنے نظریات اور عقائد واسطے اکٹھے کر لے، مگر سچ اور جھوٹ نو اگر پرکھنا ہوئے تو او کسوٹی رب نے صرف اپنی کتاب قرآن کلام اللہ نو بنایا۔ جدو انہاں دے دل دے اتے اللہ دے قرآن دا اثر ہویا اور سچ اور جھوٹ دا نکھیڑا ظاہر ہویا تو اس وقت انہوں نے دعائیں کی تھی ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ساڈے ربا اسا اس قرآن اور صاحب قرآن تے ایمان لے آئے ہیں، لہذا اساڈا بھی نام حق سچ دی شہادت دیون والے لوگوں کے اندر لکھ دے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، ہن ساڈے پاس کوئی وجہ نہیں رہ گئی کہ ساڈے پاس بواسطہ نبی الرحمت دے حق بھی پہنچ چکا ہوئے تے پھر بھی آسان نہ تسلیم کریے، ایمان نہ لے آئیے۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور اساں امید رکھ دے ہیں کہ سانو بھی تو داخل کر دے نیک نیت صالح لوگاں دی لسٹ دے اندر۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، وہ جڑی انہاں دعائیں کیتیاں ہن ربنا آمنا یا فرمایا ربنا مع القوم الصالحین، یہ دعائیں منگیاں نے تو اللہ کریم ہن انہاں دی دعاواں دی قبولیت دا اعلان فرما رہے ہیں۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، اللہ کریم نے انہاں دیاں دعاواں نو قبول کیتا جو کچھ او اعتقاداً قائل ہو چکے ہن اور انہوں نے اقرار بھی کر لیا، تو اساں انہوں نے بدلہ اے دیونا ہے کہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا،
وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہمیشہ اے ہی ساری طرفوں جزا ملتی ہے مخلصین موحدین لوگاں، اور جنہاں لوگاں نے کفر کیتا یعنی جھٹلایا انکار کیتا اللہ دی آیات دا، تو اے ہی لوگ ہن اصل جہنم وچ جاون والے۔ چونکہ سورت دی ابتدا دے اندر اللہ کریم نے فرمایا بھئی محرمات کیڑیاں چیزاں ہیں تواڈے واسطے، اور میں اللہ نے حلال کیڑیاں چیزاں تواڈے واسطے فرمائی ہیں۔ تو مسائل چوں مسائل نکلدے دوبارہ پھر اللہ کریم نے اس مضمون دی طرف اعادہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایماندارو جڑیاں چیزاں میں اللہ نے تواڈے واسطے پاک اور حلال فرمائیاں ہیں تو حدود شرعیہ تو تجاوز کر کے انہاں نو حرام نہ ٹھہراؤ۔ بے شک اللہ کریم حد تو تجاوز کرنے والے یعنی حدود شرعیہ نو کراس کرنے والے نو پسند نہیں فرمائیدا۔ تو اتھے اللہ کریم نے اس حرام دا ذکر فرمایا ہے کہ جو اللہ نے مسلمانہ واسطے حلال فرمائیا ہن، مگر انہوں نے اپنے نظریہ یا عمل بد دی وجہ تو انہوں نے حرام ٹھہرا دیتا۔ مثلا بکرا ہے یا کوئی بھی حلال جانور ہے، ہن اللہ نے ساڈے واسطے حلال فرمایا، ہن حدود شرعیہ تو تجاوز کر کے حرام کیویں ٹھہر سی؟ وہ حرام انجی ہو سی جدہ اس نو غیر اللہ دے نام تے ذبح کیتا گئی سی، تو پاکیزہ حلال چیز بھی کہ ہوئی سی حرام ہوئی سی۔ اسی طرح دودھ، چاول، روٹی، جو بھی اللہ کریم نے طیبات چیزاں بنایا ہیں، انہوں جدو بھی غیر شرعی طریقے نال استعمال کرے سو تو او حلال چیز بھی تواڈے واسطے کہ ہوئی سی حرام ہو گئی سی۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ کریم نے جو تواڈے واسطے حلال اور طیب رزق تیار فرمایا ہے تسا اسے نو کھاؤ، یعنی میں تو تواڈے واسطے حلال اور طیب بنایا ہے تے تسا اس نو حرام کر کے نہ کھاؤ، جویں ہی میں اللہ نے حلال اور ستھرا تانوں رزق دیتا ہے اسے نو ہی کھاؤ۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اس حرام تو بچنا ہی نے تو دا نسخہ اے ہے کہ دل دے اندر خوف خدا پیدا کرو۔ انتم بہ مؤمنون، تسا اگر اس اللہ دی ذات تے اللہ دی کتاب تے ایمان رکھ دے ہو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ کریم تواڈی لغو قسم دیاں قسمہ دے متعلق تو مواخذہ کوئی نہ فرمائی سی، ہاں اگر لیکن یؤاخذکم ایسیاں قسماں جنہاں نو قسماں نو تسا بڑی تاکید نال اٹھایا ہے، تاکید نال
یعنی دلوں ہو کے قسم اٹھائی نے تے پھر تسا انہوں اگر دیتا ہے تروڑ تو اس دا کفارہ اے ہے اطعام 10 مساکین، 10 مسکینہ نو کھانا کھواؤ درمیانہ جویں کہ تسا اپنے گھر دے اندر کھاندے پیندے ہو، یا پھر 10 مسکینہ نو کپڑے پہناؤ، یا پھر غلام آزاد فرماؤ۔ اگر انہاں وچوں کسے ایک تے بھی عمل دی توفیق نہیں پہ ملدی تو پھر تسا 3 دن روزے رکھو، 3 روزے، یہ تہاڈی قسمہ دا کفارہ ہے اگر تسا قسمہ نو توڑ پو۔ ویسے جتنا ہو سکے وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنیاں قسمہ نو توڑیا نہ کرو بلکہ اس نو توڑ چاڑیا کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح اللہ کریم اپنے احکامات واضح کر کے بیان فرمائندہ ہے تاکہ تسا اللہ دی ذات دا شکر ادا کرو۔ اے ایماندارو، شراب، جوا اور غیر اللہ دے ناں دیاں نظرہ نیازاں اور والازلام، قرآن اندازی، یہ سب دے سب شیطانی عمل ہیں، یہ نجس ہیں، پلیت ہیں، لہذا اگر فلاح دارین حاصل کرنا چاہتے ہو تو انہاں چیزاں تو بچ کے رہو۔ شیطان اے چاہتا ہے کہ تواڈے آپس دے اندر اے عداوت اور نفرت تواڈے دل وچ بھرنا چاہتا ہے، اسے نشے جوئے دی وجہ تو، اور چاہتا ہے کہ کسے نہ کسے طریقے نال تانوں اللہ دے دین تو روک کے رکھے، وعن الصلاۃ، اور اللہ دی عبادت تو بھی تانوں روک کے رکھنا چاہتا ہے۔ فہل انتم منتہون، کیا تسا اجا بھی نہیں کھلوندے انہاں چیزاں کولو؟ کیونکہ پہلے بھی آیا نا شراب دی حرمت دا ذکر، جوئے دا بھی آیا، تو ہن اللہ کریم نے بڑا سخت کر کے حکم فرمایا کہ شیطان آدمی جڑا ہے تانوں جوئے، شراب اور اس قسم دی لغویات دے اندر مصروف تاں رکھدا ہے تاکہ اس دا دل اللہ دے دین والے پاسے راغب نہ ہوئے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، یقینی بات ہے کہ جدہ بندہ نشے دی حالت دے اندر ہو سی اس نو اپنے بیگانے دی تفریق کوئی نہیں ہونی۔ نشے دے اندر وہ پتہ نہیں ماں نو بیوی بنا باسی، بیوی نو ماں سڑ باسی، کیونکہ نشے دے اندر جو ہے، اور اس دے اندر کوئی کسی قسم دی انسانیت راندی نہیں، تو پھر اس دا نتیجہ یہ نکلنا ہے بھئی انہاں آپس لڑنا ہے، لڑائی ہو سی، منہ چو جداں خرافات تے بکواسات بکسی لڑائیاں پیدا ہو سن، تو اس دا نتیجہ یہ نکل سی بے تسا پھر ایک دوسرے دے دشمن بن وئی سو، دل وچ ایک دوسرے دا بغض نفرت پیدا ہو وئی سی۔ تو اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا کہ شیطان ہمیشہ دی کوشش ہوندی ہے کہ میں انسان نو اسی طرح ہی گمراہ کر کے رکھاں، تو نتیجہ کہ نکلیا شیطان دے آکھے لگ سو تو ہمیشہ بد امنی دا شکار ہو سو، اللہ دے دین دی اطاعت کرے سو تو ہمیشہ امن تے سکون والی زندگی بسر کرے سو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا،
اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت جاری رکھو، اور اللہ اور اس دے رسول دی مخالفت تو ڈرو، واحذروا اس دی نافرمانی والے جرم تو ڈرو تسا، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اگر اتنا سمجھاون دے باوجود، فَاعْلَمُوا پھر یقین رکھو، انما علی رسولنا البلاغ المبین میرے رسول دا فریضہ اے ہے تواڈے تک منو ان احکامات الہیہ پہنچا چھوڑنا، باقی تواڈی مرضی ہون میرے رسول دی اطاعت کرو یا نافرمانی کر کے عذاب جہنم دا بالن بڑھو۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات۔ اور مومنین، مخلصین، موحدین جڑے عمل بھی اچھا کردے ہیں، انہاں دے واسطے کسے قسم دا کوئی گناہ نہیں جے اسی طرح ہی خوف خدا دل دے اندر انہاں رکھیا، وآمنوا وعملوا الصالحات، اور ایمان بھی قائم رکھیا، عمل سونے اچھے کیتے، ثم اتقوا وآمنوا، یہ بار بار جڑا اللہ فرماندا ہے آمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، تو چونکہ جڑے جڑے پیچھے جرائم ہن، اپنا شراب ہائی، جوا ہائی، ازلام ہائی، اترائے قسم دے اللہ نے جرائم ذکر کیتے تے فرمایا رجس من عمل الشیطان، تو پہلے انہوں نے شراب چھوڑی اور خوف خدا دل وچ پیدا ہویا، پھر انہوں نے نظراں نیازاں غیر اللہ دیاں ایک کرنیاں یا انہاں چ شامل ہونا یا کھاونا اے بھی انہاں چھڑ دیتا، والازلام اور اے شیطانی کم بھی انہوں نے چھڑ دیتا، پھر وَأَحْسَنُوا مخلص ہو گئے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایو جائے ہی مخلصین نو محبوب رکھدا ہے۔ اچھا اے ایماندارو، حالت احرام دے اندر تسا جڑا اپنے نیزیاں نال شکار کرے سو نا، اس دے متعلق اللہ نے تانوں آزمائش وچ مبتلا کرنا ہے۔ کیویں بھائی؟ ہن بندہ حالت احرام وچ، وہ تو پہلے ہی تسا پیچھے پڑھ چکے ہو، حالت احرام دے اندر شکار کرنا حرام ہے، تو ہن اللہ کریم فرماندا ہے کہ بندہ احرام دی حالت وچ ہووے تے اگوں سامنے بیٹھا ہوئے خرگوش، ہن بندہ اس نو پھت دی سکدا ہے، پکڑ بھی آسانی نال سکدا ہے، یعنی اس دی دسترس دے اندر ہے کہ نیزہ مارے تے او اس دے ہاتھ شکار آ سکدا ہے۔ تو اے بھی شکار والی ازمائش انجے ہی ہے جویں بنی اسرائیل نو اللہ نے آکھیا آئی بے ہفتے والے دن مچھی دا شکار نہ کرے، تو اللہ کریم نے اس وجہ تو فرمایا ہے بے کدائیں جویں انہاں دے اُتے شکار دی ازمائش آئی تے وہ پورے نہ اتر سکے تو پھر اللہ دا عذاب آیا، اسی طرح ہن تانوں بھی میں اللہ نے حالت احرام دے اندر شکار کرنے تو منع کیتا ہے، یہ تواڈے واسطے بڑی ازمائش ہے، اور ویندے ہیں جو اس ازمائش دے اندر کامیاب کیڑا ہوتا ہے۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، اسا ظاہر کرنا چاہتا ہے اللہ کریم اس مومن آدمی نو کہ کس دے اندر خوف خدا ہے، اس اللہ دے بالغیب ایمان رکھن دے۔ فمن اعتدى بعد ذالک، تو جیڑا ساڑے منع کرنے دے باوجود پھر تجاوز کرے سی، ساڑی حد کراس کر سی، تو او دے واسطے پھر اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھے۔
اے ایماندارو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، حالت احرام دے اندر شکار مت کریا ہے۔ ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، جس نے پھر بھی جان بوجھ کے شکار کیتا تو پھر اس دے بدلے دے اندر ہو سی بھئی جیڑا اس نے جتنی قیمت اور مالیت دا جیسا شکار کیتا ہے او دے واسطے چٹی اے ہے کہ پھر او جانور دمبا بھیڑ بکرا اس دے بدلے دے اندر او کفارے دے طور تے اس دی قربانی دے وے۔ حالت احرام دے اندر جے اس کوئی کسی چیز دا شکار کیتا ہے تو اس دی حج مکمل تاں ہونی ہے جدا اس شکار دا کفارہ ادا کرے۔ ہدیم بالغ الکعبہ، کہ او جانور جڑا ہے او قربانی کرے۔ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما، یا پھر اس دے برابر روزے رکھے یا پھر مساکین نو کھانا کھوائے۔ اے اس دی اس عمل دی سزا ہے جیڑا اساں منع کیتا ہے تے اس نے پھر بھی حالت احرام وچ شکار کیتا۔ اللہ نے معاف فرما دیتا جو پہلے گزر چکا۔ ہن آئندہ ومن عادا، پھر اگر کسی نے دوبارہ پھر ایسی حرکت کی تھی تو فینتقم اللہ منہ، اللہ کریم پھر اس تو انتقام ضرور لے سی، اور اللہ تعالی زبردست انتقام والا ہے۔ اللہ نے تواڈے واسطے سمندر دریا دا شکار جڑا ہے اور اس دا کھاونا پیونا حلال فرمایا ہے، اور متاع لکم وللسیارہ، اور اس سمندر دے اندر تواڈے واسطے ایسا اور بھی کئی نفع رکھن، سامان رکھن، یعنی تسا تجارت کر دے ہو، کشتیاں لے کے اس تے چل دے ہو، اور سمندر دی تہ دے وچوں جواہرات لال وغیرہ اس سپیاں دے وچوں لال وغیرہ بھی نکل دے ہیں، تو اور بھی ایسا تواڈے واسطے بڑے سامان رکھے ہیں۔ حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، جب تک تسا احرام دی حالت چ ہو سو تو پھر جنگل دا شکار بھی تواڈے واسطے حرام ہے۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اس اللہ دی ذات تو ڈردے رہ کرو، اس دے دربار دے اندر ہی ایک دن تسا جمع ہونا ہے۔ اللہ کریم نے اس کعبہ بیت اللہ نو مسجد حرام بنایا ہے اور لوگاں واسطے قیام گاہ بنایا ہے، اور حرمت والے مہینے اور قربانی اور او جانور جنہ دے گلے چ پٹے ہوون، ذالک لتعلموا، اے چونکہ لوگاں نو ویکھن نال پتہ لگ جائے کہ میاں اے جانور اے سارے قربانی واسطے جو تیار کیتی کھلوتے ہیں، اے او لوگ ہیں جڑے اللہ دے احکامات دی پیروی کرنے والے لوگ ہیں۔ ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، بے شک اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ زمین و آسمان دے اندر ہے، اور اللہ تعالی ذرہ ذرہ کائنات دا مکمل علم رکھڑ والا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، یقین رکھو اس بات تے کہ اللہ دی گرفت بہت بڑی سخت ہے، اور اللہ کریم غفور الرحیم بھی ہے۔ یعنی جڑا
احکامات الہیہ دی بغاوت کردا ہے او دے واسطے گرفت بہت مضبوط ہے اللہ دی، تے جیڑا اللہ دے احکامات دی طرف انابت کردا ہے او دے واسطے اللہ دی مغفرت اور رحمت بھی وسیع ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، میرے رسول دا فریضہ اے ہے تواڈے تک پہنچا دیونا۔ باقی اللہ کریم جاندا ہے جو کوئی تسا ظاہراً کرو یا جو کوئی تسا چھپا کے کرو، مگر اے ذہن وچ رکھو لا یستوی الخبیث والطیب، پاک اور پلیت کدی کسی صورت وچ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پیچھے پڑھیا تسا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ فرماندا ہے کہ اس وقت تک مومنین نو میں اس حالت وچ رہن ہی نہیں دیونا جب تک پلیت اور پاک نکھڑ نہ جاوے، علیحدہ نہ ہو جاوے۔ تو اتھے فرمایا لا یستوی الخبیث والطیب، پاک اور پلیت کدی برابر نہیں ہو سکتے، چونکہ پیچھے اللہ نے محرمات دا بھی ذکر کیتا ہے اور حلال چیزاں دا بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حلال طیب ہے تے حرام خبیث ہے، تو خبیث اور طیب، حلال اور حرام ایک کدی یکساں برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسرا مفہوم اے ہویا کہ جڑا ہے احکامات الہیہ تے چلن والا او تو ہو گیا طیب مومن، جی میں قرآن نے فرمایا کا شجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، دوسرا ہے کا شجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، مومن دی مثال طیب ہے، مشرک دی مثال خبیث ہے۔ خبیث اور مومن طیب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، بعضے حلال مال تھوڑا جی ہوتا ہے تے حرام ڈھیر سارا ہوتا ہے۔ ہن بندہ بڑا متعجب ہوتا ہے، یار اس پاسے تو وجہ ہے تھوڑے جے پیسے ڈھائی دیں، اس پاسے جمع ہے فیس بھی مل گئی، نال اتو ویلاں بھی مل گئیاں، پیسے بڑے مل ویندے، بڑے لکھاں روپیے۔ کئی دفعہ لوگ سانو آدن ویکھو جی ساڑھے تا جماعتی پتہ نہیں کیسے ہیں، اے مڈو کرایہ بھی دے کے راضی نہیں ہیں، آئے جڑے ذاکر ہوندن اے ایک گھنٹے دے لکھ لکھ روپیہ لے لیندے، بڑا پیسہ انہاں دے کول۔ مگر اللہ فرماندا ہے چے جائے کہ تانوں متعجب کر دے وے کثرت مال تے ہووے او کیا پلیت خبیث، اللہ فرماتا ہے اس تے تھوک ہی نہ سٹے آئے، جے تانوں رکھی سکھی مل جاوے مگر ہووے طیب تو اے تواڈے واسطے بہتر ہے۔ فتقوا اللہ، او عقل والےوں اے گلاں جڑیاں ہیں نا اے عقل والے نہیں سمجھ آ سکدی ہیں، الو دا پٹھا ساڈے قرآن نو نہیں سمجھدا۔ ڈرو اللہ دا، خوف دل وچ رکھو عقل والےو، تاکہ اے میں اللہ جڑا طیب تے خبیث نو وکھرا کیتا ہے، حلال اور حرام نو وکھرا کیتا ہے، اس سچ میں اللہ نے تسا مومنین واسطے کئی حکمتاں رکھی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایماندارو بس جڑیاں چیزاں میں اللہ نے حلال اور حرام ذکر فرما دیتیاں ہیں
انہاں دے اُتے ہن مزید سوالات نہ کریا، کیونکہ اگر اساں اسی طرح ہی تواڈے سوال دا جواب انہیں دے دیتے، ظاہر کر دیتے، تو تواڈے واسطے مشکلات پیدا ہوئے سے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنَ تُبْدَ لَكُمْ، اور بالخصوص اس وقت جدہ قرآن پاک دا نزول جاری ہوئے تو تساں اس وقت میرے پیغمبر کو سوالات کرنے شروع کر دیتے تو پھر تواڈے واسطے مشکلات پیدا ہو گئی سے۔ خیر جو ہو چکا عفا اللہ عنہا، اللہ نے اس سب دا سب معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالی بخشنے والا ہے اور حلم والی ذات ہے۔ تواڈے تو پہلے بھی ایسی اقوام گزریاں ہیں جنہاں نے فضول سوالات کر دے رہے اللہ دے پیغمبر دے سامنے، ثم اصبحوا بہا کافرین، پھر سوال بھی آپ کر دے رہے، میں اللہ نے انہاں دے سوالات دے جوابات بھی دیتے، مگر نتیجہ یہ نکلیا کہ خود ہی سوال کر کے تے ساڈے احکامات دا انکار بھی کر دیتا۔ یہ جڑے مشرکین نے کسے اونٹنی دا نام بحیرہ رکھ دیتا ہے، کسے دا نام صائبہ رکھ دیتا ہے، کسے دا نام وسیلہ رکھ دیتا ہے، اور کسے دا نام حام رکھ دیتا ہے، اے مشرکین نے انہاں اونٹنیاں دے نام رکھ لے ہن، ورنہ میں اللہ نے کسے دا نام انج دا نہیں مقرر کیتا۔ لیکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، جڑے مشرک کافر بے دین لوگ ہیں وہ اپنی طرفوں نام وضع کر لیندے ہیں تے نسبت میں اللہ ول کر دے ہیں، تو انج سمجھو اے لوگ اللہ دوتے بہت بڑا بہتان بندے پہ کہ نام میں تو نہیں رکھے مگر نسبت میرے ول کر دیں دے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اکثر ایسے بے وقوف اور احمق لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس نو گناہ ہی نہیں سمجھ دے کہ اللہ تے جھوٹ پہ بلینے ہیں، یہ تو بہت بڑا ظلم پہ کر دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، تے جدہ انہوں ایہو جائے ڈھیٹھ قسم دے مشرکین نو آکھیا جائے چلو یار جو تسا ہون توڑی جرائم گناہ شرک کفر بدعات رسومات کر چکے ہو سو ہو گیا، ہون آ جاؤ الا ما انزل اللہ، اللہ دے قرآن دی طرف، و الی الرسول، اور سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف۔ تو انہاں دے وجوداں دوتے غیر اللہ دی سور و پکار اور نظر و نیاز دا ایسا اثر غالب ہوندا ہے کہ او صریح انکار کر ویندن کہ سانو قرآن اور رسول سنت رسول دی کوئی ضرورت نہیں، اسانو بس حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، جو کو ساڑے ہمارے بزرگوں نے کہا ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ جدہ بھی انہاں دے نال کوئی دین مصطفیہ دی گل کرو تے ادن چھوڑو قرآن نو حدیث نو، بس ہم نے جو بزرگوں سے سنا ہے۔ تو یہ بزرگوں دا دین نہیں ہے، یہ دین اللہ دا ہے، تے اللہ نے اپنے دین واسطے پسند انبیاء کرام فرمائے ہیں، اور انہاں انبیاء کرام وچوں بھی نبوت دا آخری سیرے واسطے اللہ نے وجود محمد الرسول اللہ نو پسند فرمایا۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا اچھا میرا قرآن بھی، میرا صاحب قرآن محمد خیر الانام وہ تو انو اچھا نہیں لگدا، تسا آباؤ اجداد دی بات مندے ہو،
اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، جیڑے بزرگاں دی بنیاد بنا کے تساں میرے قرآن اور میرے پیغمبر دا انکار کیتی کھلے ہو، او بزرگ تواڈے اگر لا یعلمون شیئا اکا کھٹے ٹیٹ جاہل ہوئے، ایک رتی جتنا بھی لا یعلمون علم نہ رکھ دے ہوئے، ولا یہتدون تے نہ ہی او کسے آسمانی کتاب نو تسلیم کر دے ہوئے، تو جیڑے آبا دے پیچھے تسا چل دے ہو او خود جدہ گمراہ ہیں، انہاں توانو ہدایت کتھے لے آونا۔ اے ایماندارو علیکم انفسکم، تسا اپنی جان نو اپنے وجود نو سنبھال کے رکھو، اللہ دے دین دے مطابق ایمان اور عمل نو محفوظ رکھو۔ لا یضرکم من ضل، جس نو اللہ گمراہ کر دے وے وہ تہاڈا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ فرماتا مومنو جے تانوں میں اللہ نے دین دی سمجھ دیتی ہے تسا اس سے تے قائم رہو، تے باقی جڑے ہیں بے دین مشرک لا یضرکم، وہ تانوں کسے قسم دا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اذا تدیتم، اور جس نو میں اللہ ہدایت دے دوں، یعنی تسا اپنا کام کرو، کسے نو گمراہ کرا کسے نو ہدایت دیواں وہ میرا فیصلہ ہے، میرا حکم ہے۔ الاللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی دی طرف ہے تواڈا سب دے سب دا لوٹ کے جاونا، اور فینبئکم بما کنتم تعملون، اور جو تسا عمل کر رہے ہو اس دی حقیقت نو اللہ خود دن قیامت دے ظاہر کر دے سی۔ ہن اللہ کریم وہ قانون بیان فرما رہے ہے بھی جداں تساں ہوو سفر دی حالت ہے تے تواڈے اتے آ جاوے موت، تو اس وقت تانوں کیا کرنا چاہیے؟ اے ایماندارو، تواڈے وچوں کسے ایک دے اتے آ جاوے موت جداں آویں لگے نا، تو اس وقت تساں دو بندے گواہ کھڑے کر لے کرو جداں مرنے والا آدمی کوئی وصیت پیا کریندا ہوئے۔ حین الوصیت اثنان ذوا عدل منکم، جڑے بڑے منصف قسم دے آدمی ہوون دو گواہ ہونے چاہیے۔ اور جدہ مرنے والا کیا کر رہے ہوئے؟ وصیت کر رہے ہوئے، ہوتا ہے سفر وچ، تو اس واسطے دو بندے گواہ بنا لے جڑے اودے اپنے لگدیاں چ ہوئے، جے اپنے لگدے کوئی نہیں تو کسی ہوراں نو غیر قسم دے لوگاں نو دو بندے گواہ کھڑے کر لے۔ ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت، جدہ تساں سفر دی حالت چ ہوو اور تواڈے اتے آ ونجے مصیبت موت والی، تو اس وقت جڑی اس مرنے والے نے وصیت کیتی ہے وہ ہن جڑے گواہ کھڑے کیتے ہن انہاں آ کے پچھا اس دے ورثاء دے سامنے اس وصیت دی آخر شہادت تو دیونی ہے۔ ان سمجھو ایک بندہ گیا ہے، ترے بندے اتھوں نکل گئے سفر تجارت واسطے، ہن تجارت والے دے وچوں تیناں وچوں ایک مردہ پیا، باقی کتنے بچے؟ دو۔ ہن اس انہاں دوواں نوں سڈیا چا
بھئی میں یار اے میرا اتنا سامان ہی نے، اے پیسے ہی نے، اے لین دین ہے میرا، تاجر جو ہائی لین دین تو دے معاملات ہن، اے کچھ میرا مال پہ ہی نے، اے تسا دو گواہ ہو جاؤ، اے میرا مال میرا سامان میرے ورثاء تک پہنچا دیا۔ ہن جس وقت واپسی ہوئی وہ دو جڑے گواہ ہن انہاں نو ورثاء نو اللہ نے فرمایا کہ پہلے اے نماز پڑھ سن، نماز تو بعد فیقسمان باللہ، انہاں نو کھڑا کرو، ایک قسمیہ طور تے حلفیہ بیان دیون کہ جو کچھ اس سانو اے دتا ہائی تے آکھیا ہائی منو ان اسا تواڈے سامنے ظاہر کر دیتا۔ ٹھیک ہے، اے تا انج تا ہو گیا مسئلہ حل۔ ہن اگر ورثاء نو شک پہ گیا ہے کہ اے بندے سچی گواہی تے جھوٹی قسم چاہ دے، ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو کان ذا قربا، اگر تانوں شک پیدا ہو گیا ہے تے چے جائے کہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوئے تو پھر اس نو چاہیے ہے کہ گواہی سچی سدھی دیوے، چار ٹکیاں نال وک نہ ونجے، گواہی بھی چھپاوے نہیں۔ اگر اس نے گواہی دتی قسم چائی تے نال اس بات دا بھی اعلان کیتا کہ اگر میں جھوٹ پہ بولیندا ہواں یا گواہی سچی نہ پہ دیندا ہواں تو میں بہت بڑا مجرم تے گناہ گار ہاں۔ مگر جس وقت انہاں سامان پھولیا وہ مرنے والے بندے دا، تو اس دے اندر انہاں لسٹ ویکھی کہ ساڈے مرنے والے دے سامان تو پوری سامان دی لسٹ اے چیز لکھی ہوئی ہے، مگر اس لسٹ دے وچ اے فلانی چیز او دے سامان کوئی نہیں۔ تو اس وقت وہ دوسرے دو بندے کھڑے کریں اور او قسم اٹھاویں اور قسم دے کے اس بات دا اعتراف کریں کہ اگر اساں جھوٹ پہ بلندے ہوائیں یا حق تو تجاوز پہ کرندے ہوائیں تو انا اذا لمن الظالمین، اسا بہت بڑے ظالم ہوسا ہیں۔ یہ چونکہ ایک واقعہ پیش آیا ہے تو اس مرنے والے دے سامان چوں ایک کپ، پیالہ، گلاس وغیرہ ایک چاندی دہائی جیڑی اس نے لسٹ بنا کے اپنے سامان چ رکھی ہوئی ہے، جدہ سامان وہ رسا نے پھولیا تو اس سامان چ او کپ چاندی آلا کوئی نہ ہے۔ تو اس واسطے اللہ کریم نے اے مسئلہ اس طرح حل فرمایا کہ او گواہ قسم اٹھا کے سچی سچی گواہی دے وے۔ ذالک ادنا ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، اے ہے اصل طریقہ جس دے ذریعے صحیح صحیح شہادت ظاہر ہو سکتی ہے۔ او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا تانوں خوف اس بات دا ہوئے کہ انہاں دی قسم دے بعد لوٹ نہ جاویں، یعنی قسم تو پھر نہ جاویں۔ واتقوا اللہ واسمعوا، ڈرو اللہ تو، واسمعوا اور اس دے احکامات دے اتے مکمل عمل پیدا کرو، اور اللہ تعالی فاسق نا فرمان قسم دی قوم نو ہدایت نہیں دیتا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ کریم قیامت والے دن تمام رسولاں نو کٹھا کرے سی تے انہاں دے کولوں پوچھ سی دسو تواڈے نال کے بیتی، تسا جو ون کے مسئلہ الہ سنایا ہا تواڈی قوم نے کے جواب دیتا ہے۔ ایک دوسرے نمبر تے بے اللہ کریم اپنے رسولاں کولوں پوچھ سی کہ اے جو تانوں سورو پکار تواڈے ناں دی کریندے رہ گئے تو تسا کیا سنیا،
تسا کوئی جواب وغیرہ دتا یا انہاں دی کئی کلام تسا سنی تو اللہ دے انبیاء کرام سب دے سب نے آکھنا لا علم لنا، اللہ سانو کوئی علم نہیں کہ ساری قبور تے اے کیا کر دے رہ گئے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی تو ہے سب غیوب دی حقیقت دا علم رکھڑ والا۔ اذ قال اللہ، تو اجمالی طور تے اللہ نے سارے رسولاں دا ذکر کر دیتا، انہاں رسولاں وچوں ہن خصوصی طور تے اللہ پاک عیسیٰ بن مریم دا ذکر فرما رہے ہیں۔ جدا اللہ کریم نے فرمایا اے عیسیٰ بن مریم میریاں نعمتاں نو یاد کر، میں اللہ نے تیرے تے تیری والدہ محترمہ تے کیسے کیسے انعامات فرمائے، پھر دیکھ اسا تیری روح القدس دے ذریعے تیری تائید فرمائی۔ دوسری میری نعمت اے ہے کہ تو ماں دی گود دے اندر تو کلام کیتی بولیا، وکہلن تے پوری عمر دے اندر بھی جدہ پہنچے ہو، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور جدہ اسا تینوں کتاب اور حکمت دی تعلیم دیتی، خاص کر تورات اور انجیل۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور جدہ تو مٹی گارے دے نال کو پرندہ بنائیدہ ہے تے اس دے اندر پھونک ماری تے او مٹی والا پرندہ بھی جڑا ہے اللہ دے حکم دے مطابق اڈن والا بن ویندا ہے، اور تو مادر زاد نابینے دے اکھاں تے ہاتھ پھیرے ہاں بینا ہو ویندا ہے۔ والابرس، کوہڑ جزام برس دے مریضاں نو ہاتھ پھیرے ہاں ٹھیک ہو ویندے ہن، اور تو نکالیا مردیاں نو میں رب دے حکم دے مطابق۔ اور او ویلا خاص کر یاد کر جداں یہودیاں نو میں رب نے تیرے تو روک کے رکھیا، کففت بنی اسرائیل، جداں بنی اسرائیل نو میں اللہ نے روک کے رکھیا۔ کس وقت؟ بنی اسرائیل نو اللہ نے کدو روک کے رکھا؟ او جداں عیسیٰ علیہ السلام نو قتل کرنے دی تیاری کر کے آیا، تو میں اللہ نے انہاں یہودیاں نو تائیں عیسیٰ بن مریم تو کے کر کے رکھیا؟ روک کے رکھیا۔ اذ جئتہم بالبینات، جداں تو انہاں دے پاس واضح دلائل لے کے آیا تے جڑے انہاں دے وچوں کافر قسم دے لوگ ہن یعنی بنی اسرائیل وچوں، تو انہاں نے کیا آکھیا یہ تو بھائی کھلم کھلا جادو ہے۔ اور جدہ اسا القاء کر دیتا حواریاں دے دل دے اندر کہ تساں میں رب تے بھی ایمان لے آؤ اور میرے رسول تے بھی، تو انہوں نے آکھیا اسا ایمان لے آئے ہیں اور گواہی دینے ہیں کہ اسا بے شک پکے ٹھکے تیرے احکامات دے منن والے فرما بردار ہیں۔ اذ قال الحواریون، جداں حواریہ نے آکھیا یا عیسیٰ بن مریم، اے عیسیٰ بن مریم کیا تیرا رب اس بات تے طاقت رکھدا ہے کہ اسا اتاریے آسمان تو کھانے پینے دا سامان؟ کہا عیسیٰ علیہ السلام نے اتقوا اللہ، کوئی خوف خدا کرو، اتنے معجزات تو انہوں وکھائیں تو انہوں اجا بھی رب دی ذات تے یقین نہیں پہ ہوندا۔ قالوا نريد ان ناكل منها، اسا چاہندے اے ہیں کہ اسا اس نو کھاویے تے ساڈے دل بھی مطمئن ہو جاویں، اور اس دن نو، اور تاکہ اسا اے بھی ویکھنا چاہنے ہیں کہ ان قد صدقتنا،
کہ تو واقعتاً اپنے دعوی رسالت دے اندر سچا ہے اور اسا اس بات اتے بالکل پکے ٹھکے ہمیشہ گواہی دے والے ہیں۔ تو اس وقت عیسیٰ بن مریم نے دعا کی تھی، اے اللہ جو کہ میرا رب ہے تو ساڈے واسطے پھر کوئی کھانے پینے دا سامان اتو آسمان تو نازل فرما جڑا ساڈے واسطے بھی اور ساڈے بعد وچ آون والے لوگاں واسطے بھی ایک خوشی دا سبب بن جائے۔ اور وآیۃ منک، اور اس چیز نو میں اللہ نے خاص تیری نبوت و رسالت واسطے مخصوص فرمایا، وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، تو اس وقت اللہ کریم نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، اساں جو تسا منگدے پے ہو میں اللہ تواڈے واسطے نازل فرما دینا، مگر ایک گل دا ذہن وچ رکھے آئے کہ اس معجزے دے بعد اگر کسے نے پھر کفر کیتا تو فإنی اعذبہ عذابا، پھر میں اس نو ایسے عذاب دے اندر مبتلا کرے سا کہ ایسا عذاب کسے نو اج تک نہ ملے ہویا ہو سی۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جدا اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ بن مریم کیا تو، یعنی پہلے اللہ کریم نے سارے اپنے انعامات دا ذکر فرمایا کہ میں تیرے اتے اے انعام فرمائے، تے تو کیا واقعتاً انت قلت للناس، لوگاں نو اے آدھرے ہیں اتخذونی، مینو میری ماں نو مشکل کشا سمجھو، میری عبادت کرو، میں تیرے نال کے کیتا ہے تے تو لوگاں نو کے آدھرے، حالانکہ وہ ہوا عالم، اللہ ساری حقیقتاں نو جان دے، مگر جڑے یہ دعویٰ کردے ہن دنیا دوتے انہاں نو رسوا کرن دی خاطر اللہ نے یہ سوال کرنا، کیا تو آکھے انہاں نو؟ پیچھے اللہ نے فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، یہ انج ہو سکتا ہی نہیں ہووے میرا بھیجے ہویا میری نبوت تے کتاب و حکمت لے کے آون والا ہووے تے لوگاں نو میں رب دی عبادت تو روک کے اپنے پاسے کرے، میں اللہ نے ایو جیا نبی دنیا تے مڈھو گھلے ہی کوئی نہیں۔ تو فوراً عیسیٰ بن مریم نے فرمایا قال سبحانک، اللہ تو شریکہ کو لو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، وہ اتھے لفظ ثم یقول للناس کہ ہووے میرا نبی تے پھر یقول آکھے للناس لوگاں نو، تو اتھے عیسیٰ بن مریم فرماندا ہے اتھے یقول، اتھے آتا ہے ما یکون لی ان اقول، کہ واقعتاً اللہ میں او منہ چو گل کڈھی نہیں جیڑی گل کرن دا مینوں حق حاصل ہی نہیں ہے۔ اتھے ہے نا ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، اتھے ہن اگوں اس جواب دیتا ان اقول ما لیس لی بحق، جیڑے لفظ جیڑی بات جیڑے قول دا جیڑے آکھن دا مینوں حق حاصل ہی نہیں، وہ تیرا عیسیٰ بن مریم کس طرح زبان تے لے آ سکتا ہے؟ اتھے آئی بھئی پھر وہ آکھے تو پھر اللہ دے رسول نے کیا کہا قل لا اقولو لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، تو کیا مطلب؟ اللہ دے پیغمبر خود آکھ رہے ہیں کہ اساں اے زبان تے اے جملہ آکھنا ہی گوارا نہیں کر دے کہ خزانے دے مالک اساں ہے، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اللہ جے میں ایک گل کیتی ہے لوگاں نو
فقد علمتہ تیرے تا علم ہے، تیتھے چھپی ہوئی تو کوئی نہیں۔ ہاں البتہ تعلم ما فی نفسی، جو کچھ میں اندر میرے دل لے چے او تو جاندا ہے، مگر جو کچھ تیرے اندر ہے اس نو میں نہیں جاندا۔ انکا انت علام الغیوب، تو ہی ہے تمام غیوب دا علم رکھن والا۔ میں او کچھ ہی آکھے ہے جو کچھ آکھن دا توئے مینوں حکم فرمایا تے او کہ آکھے آیا ان اعبد اللہ، کہ اللہ دی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تہاڈا بھی رب ہے۔ وکنت علیہم شہیدا، اور میں اس بات تے بالکل گواہ رہا ہاں جب تک میں انہاں دے وچ رہا۔ فلما توفیتنی، اور جدہ تو مینوں پورا پورا اٹھا لیا۔ ایک اے وجہ ہے، دوسرا اے ہے کہ یا پھر تو مینوں دنیا تے بھیجیا، اور نزول عیسیٰ علیہ السلام قبل از قیامت دنیا تے تشریف تو لے آسن نا، جدہ تو مینوں موت دے دیتی تو اس تو بعد دا مینوں کوئی پتہ نہیں ہے کہ اے پیچھے کے کردے رہ گئے۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اگر ہون تیری اپنی مرضی نو چاہیں انہاں نو عذاب دے، یہ تیرے بندے ہیں، اگر انہاں دی مغفرت کر تو بے شک تو ہی زبردست حکمت والا۔ اللہ نے فرمایا اے دن ہے او جس سچ ہمیشہ سچیاں نو سچ دا نفع مل سی، اور نفع کے ہونا ہے انہاں دے واسطے جنات ہیں، نہراں جاری ہیں، اور سچ ہمیشہ ہمیشہ راسن۔ اللہ انہاں تے راضی ہو گیا، او اس تے راضی ہو گئے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تے پھر اللہ ہی دی بادشاہی ہے زمین و آسمان دے اندر، اور جو کچھ اس دے اندر ہے انہاں دے بھی ذرہ ذرہ کائنات تے قوت اور قدرت رکھن والی ایک اللہ دی ذات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کمالات سب خوبیاں اس ایک اللہ دے اندر جس نے اپنی ہی قدرت کاملہ نال تخلیق فرمایا زمین و آسمان کو، اور اس رب نے تخلیق فرمایا نور اور تاریکی نو۔ پھر او لوگ جنہاں نے کفر کیتا اپنے رب دی توحید دے نال، یعدلون، او اللہ دی عبادت دے اندر انہاں نو برابر سمجھ دے ہیں۔ یعنی کیا مطلب کہ زمین و آسمان نو بناون والا میں، سب کمالات اور خوبیاں والا بھی میں، تو پھر جیڑے میں رب دے ہتھاں وچ بنے ہوئے ہیں انہاں نو اے مشرک میں رب دے نال یعدلون برابر کر لیندے ہیں۔ تو جیڑا بندہ ہر ایک نو مثلا ایک بندہ جھوٹ نہیں بولیندا، دوسرا بندہ جھوٹ تو بغیر رہندا ہی نہیں، ہن انہاں دوواں نو برابر کرنا اے ظلم ہے یا انصاف ہے؟ ظلم ہے۔ تو اس وجہ تو مشرک نو اللہ نے ظالم آکھا بھی جو کمالات میرے اندر ہیں دوسرے دے اندر تو اپنے وجود دا ہی مالک نہیں تے اس نو میرے نال برابر کرنا تے ظلم ہے۔ لہذا مشرک نو تائیں اللہ آکھا اے ظالم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، مشرک عدل و انصاف نہیں کرے گا۔ وہی ذات ہے جس نے تو انہوں مٹی چو بنایا، پھر اللہ کریم نے وقت مقرر فرمایا، ایک وقت تک، ثم انتم تمترون، اور پھر تساں اس دے اندر بھی شک دے اندر مبتلا ہو۔
وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، او ہی اللہ متصرف الکائنات ہے زمین و آسمان دے اندر، اور جاندہ ہے تواڈی پوشیدہ حالت نو اور ظاہری حالت نو، اور جو کچھ تسا ظاہراً باطناً کر رہے ہو سب کچھ او ذات جاندی ہے۔ وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم، اور جو بھی انہاں مشرکین دے سامنے انہاں دے رب دی طرفوں کوئی معجزہ کوئی نشانی ظاہر ہووے، میرا پیغمبر ظاہر کرے، الا کانوا عنہا معرضین، اے پہلے تیار کھلوتے ہوندے کہ اساں اس دتے ایمان کوئی نہیں لے۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، میرا سونا پیغمبر انہوں نے جدہ بھی انہوں دے سامنے حق بات آئی ہے انہاں ظالمہ نے جھٹلایا، منیا نہیں۔ یعنی مشرک ہر صورت قرآن دی گل منن واسطے تیار نہیں ہوتا۔ فسوف یأتیہم، ان قریب آسن جدہ انباء ما کانوا بہ یستہزئون، اس وقت میں اللہ انہاں نو دسے سا جو کیویں میرے دین تے دینداراں نال استہزاء تسا کردے رہے ہو۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم، کیا نہیں ویکھیا انہاں نے انہاں تو پہلے کتنیاں اقوام نو میں اللہ نے تباہ و برباد فرمایا، حالانکہ انہاں نو زمین دے اتے میں اللہ نے بڑے مال و اسباب نال نوازیا، انج دی انہاں نو طاقت دتی آئی، ما لم نمکن لکم، انج دی تتوانو بھی اساں طاقت کوئی نہیں دتی، اے مالی اسباب دی، مال و دولت دی انہاں نو اساں بڑیاں دتی ہوئی۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اللہ دیاں بڑیاں مہربانیاں ہویاں کہ اساں انہاں نو اپنی رحمت دیاں موسلا دھار بارشاں نال نوازیا۔ ہن تو بارشاں دیاں نا فصلاں نو تباہ کرن واسطے، یہ خدا دی گرفت ہوندی ہے۔ تے اس وقت دے بارے اللہ فرماتا ہے کہ اسا انہاں نو موقع دے مطابق اپنی رحمت دیاں موسلا دھار بارشاں دیندے ہاں۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور اسا انہاں نو نہراں مٹھے پانیاں دیاں بھی دے دتیاں۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اتنے کچھ انعامات دے دیوڑ دے باوجود انہاں دے اس شرک دی وجہ تو اساں انہاں قوماں نو ہلاک اور برباد کر دیتا۔ پھر انہاں دے بعد اساں دوسریاں قوماں نو کھڑا کر دیتا۔ میرا سونا پیغمبر، اگر اساں تیرے اتے ایک مکتوب لکھ کے دے دیوائیں، فَلَمَسُوا بِأَيْدِيهِمْ، تے اے اپنے ہاتھ نال انہوں ویکھ بھی لویں، مگر وَتْبِینَ دا تعصب تے اناد اس سٹیج تے اپنے ہویا ہے۔ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، وطوی کافر نے آکھنا ہے کہ اس سچ کوئی نہ کوئی پیغمبر نے جادو کیتا ہے۔ یعنی اساں انہاں نو کتاب مکتوب کوئی انہاں دے سامنے لکھ کے انہاں دے ہاتھ چ پھدا دے وی، اوے اے ویکھو اے اللہ دی کتاب ہی نے، انہاں نام مرادہ وت وی آکھنا جو معاذ اللہ محمد کوئی نہ کوئی
جادو دھوکھا کیتی کھلا ساڈے نال۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، آدھن کیوں نہیں اللہ کریم نے اتارے اس دے اتے فرشتہ، وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر انہاں دی خواہش دے مطابق اسا فرشتے جے نازل کریے چا، تَوَلَّ قُضِيَ الْأَمْرُ، اسا انہاں دا قصہ ہی تمام کر چھوڑنا ہے۔ ساڑھے واجے لے فرشتے آندن کھلے پولے لے کے ہی آندن، بار بار آدن کہ محمد تیرے نال کو فرشتے کیوں کوئی نہیں؟ اللہ فرماندا ہے جیڑی انہاں نو خواہش ہے نا فرشتے دی، جدا اسا گھلے چا وات انہاں دے پلے اسا ران کائشہ ہے نہیں دیوڑی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُولًا، اے آدھن کے بشروں کے اللہ دا رسول نہیں ہو سکدا، اگر اساں کوئی فرشتے نو ہی رسول بنا کے دنیا تے گھلنا ہوندا تو اساں اس نو ہی بشر دی صورت وچ بنا کے گھلیے آ۔ یعنی جے ساڈا کو نوری رسول ہوندا نا تو اپنی فرشتے والی صورت وچ نہ آندا، وہ انجے ہی بن کے آندا جی میں بشر بن کے مریم صدیقہ کو لو گیا ہے، فتمثل لہا بشرا سویا، وچوں نور آئی تے اتوں بشر۔ للبسنا علیہم ما یلبسون، انہاں وقت بھی انجے اور شبہ پیدا کرنے ہن جویں ہن حقیقی بشر دے متعلق شبہات پیدا کر چکے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تیرے تو پہلے بھی رسولاں نال قوماں نے استہزاء کیتا ہے، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، تو پھر انہاں دے اس مسخرے نو انہاں دا نتیجہ اے نکلیا ہے کہ اللہ نے اس قوم نو تباہ و برباد کر دیتا۔ چل پھر کے ویکھ لو کہ انجام ہویا ہے اللہ دے رسولاں دی تکذیب دا۔ فرما دیجئے لمن ما فی السماوات والارض، فرما دیجئے جو کوئی زمین و آسمان دے اندر ہے، سب دا مالک تے اختیار چلاون والا ایک اللہ ہے۔ اس نے اپنے تے کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اتے رحمت نو فرض کر دیتا ہے۔ اللہ نے تانوں دن قیامت دے جمع کرنا ہے جس دے آمد دے اندر شک دی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ جنہاں لوگاں نے اپنی جان دا گھاٹا کیتا ہے او کدی حالت ایمان تے نہیں آ سکدے، اسے اللہ کریم نے تواڈے واسطے سکون دا سامان بنایا ہے۔ لیل و نہار دے اندر اوہی ہے سنن تے جانن والا۔ کیا تساں اللہ تو علاوہ انہاں نو مشکل کشا بنائندے ہو، دوست مددگار بنائندے ہو؟ حالانکہ جس نے زمین و آسمان بنائے او تانوں کھلائندا ہے، خود کھاندا نہیں ہے۔ مینوں تا اللہ نے حکم جڑا دیتا ہے، میں محمد الرسول اللہ سب تو پہلا میں ہاں جڑا اللہ دے ہر حکم دا فرما بردار ہاں۔
ولا تکونن من المشرکین، ساڈا کسے صورت دے اندر مشرک نال جوڑ نہیں ہو سکدا۔ تو فرما دیجئے میرے پیغمبر مینوں بھی ڈر ہے، اگر میں بھی اپنے رب دی نا فرمانی فرماواں تو مینوں ڈر رہے اس بہت بڑے دن دے عذاب دی۔ من یصرف عنہ یومئذ، تے جس نو دن قیامت دے اللہ نے عذاب تو محفوظ فرما لیا، فقد رحمہ، انہیں سمجھو کہ اس نو اللہ نے اپنی رحمت دی چادر چھپا لیا ہے، تے اے بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، او میرا سونا محمد پاک، اگر کوئی تینوں ذرہ برابر کوئی تکلیف اللہ کریم چا دے وے تا ساری دنیا تو دنیا رہ گئی، تو خود شان محمد الرسول اللہ رکھن والا بھی اپنی تکلیف نو دور نہیں کر سکدا، الا ہو، مگر وہی تیری تکلیف نو دور کر سکدا ہے جس نے تینوں تکلیف دتی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، تے اگر اللہ کریم تینوں کوئی اپنی فضل و عنایت دیون تے آ جائے تا ڈک سکدا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز تے قدرت رکھن والا ایک اللہ ہے، وہی غالب ہے، اس سے دا حکم چلدا ہے، اس دے بندیاں تے وہی حکمت والا ہے، ہر ذرہ ذرہ کائنات دی خبر رکھن والا ہے۔ قل ای شیء اکبر شہادۃ، تو خود میرا سونا پیغمبر فرما دے کہ سب تو وڈا جڑا شاہد گواہی ہے او کہندی ہے قل اللہ، اللہ تو وڈا گواہ کوئی نہیں آئے، اوہی تواڈے تے میرے درمیان گواہ ہے، وحی کیتی گئی ہے الیہ ھذا القرآن، میرا سونا پیغمبر اسا تینوں اے قرآن پاک دیتا ہے، اسے دے ذریعے تو لوگاں نو پہنچاونا ہے، تے جس نو پہنچ گیا سو پہنچ گیا۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تساں اس بات دی گواہی دیندے ہو کہ واقعی اللہ دے نال دا کوئی دوسرا بھی الہ ہے کہ نہیں؟ تو خود اعلانیہ طور تے لوگاں نو آکھ لا اشہد، بالکل نہیں، اس دے نال دا کمالاں والا الہ اور کوئی نہیں ہے۔ انما ہوا الہ واحد، وہ کلئی الہ ہے، واننی بریء مما تشرکون، بے شک میں بالکل بری ہاں اس تو جڑے تساں شرک کر دے ہو، یعنی تواڈے شرک تو بھی بری ہاں تے شرک کرنے والے مشرکین تو بھی بری ہاں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، جڑے اہل کتاب ہیں او انجے تینوں جان دین جویں انہاں نوں اپنے پتر
پتراں نو جویں سنجان دے، یعنی اہل کتاب تیرے اوصاف و کمالات تا پہلیاں کتاباں پڑھ چکے، جدہ تو اعلان نبوت فرمایا انہاں دا اس سے دن تو دل بجھ گیا ہے کہ ایہو ہے آخری محمد الرسول اللہ۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جنہاں نے خسارے دے اندر اپنی جان نو سٹیا ہے، یعنی جنہاں نے اللہ دے قرآن نو چھوڑ کے اللہ دی توحید تو منہ موڑ کے بدعات رسومات تے شرک نو گلے چ لا لیا ہے، اے بندیاں نے اپنی جان دا گھاٹا کیتا ہے، اے پکے بے ایمان۔ ومن ازلم، سب تو وڈا ظالم او بندہ ہے جس نے ایک تا اللہ تے جھوٹ بھی گھڑے، دعا اللہ دے قرآن دیاں آیتاں نو جھٹلایا ہے۔ انہو لا یفلح الظالمون، اے ظالم کدی بھی کامیاب نہیں ہو سکدے۔ جس دن اللہ کریم نے انہاں ساریاں بے دیناں نو یعنی یہودیاں تے عیسائیاں نو اکٹھا کرنا گئے، مشرکین نو جمع کرنا گئے، ثم نقول للذین اشرکوا، وتسونا دے مشرکین مریداں دے کولو سوال کرنا ہے، این شرکاؤکم، کدے گئے تواڈیاں مجھونگیاں سرکاراں، کدے گئے تواڈے مشکل کشا، کدے گئے ساڑی تقدیر نال مقابلہ کرنے والے حرام خور، این شرکاؤکم، کدے گئے جنہاں نو تساں اپنے سفارشی منے دے آئے، ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا، اس وقت انہاں دا اور کوئی جواب نہیں ہونا، اس وقت کے اکسن واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ سانو قسم تیرے رب ہون دی، اساں بالکل مشرک ہے تیری۔ اتھے اتنا گند پھیلائی رکھے، اتھے جلے کھلا پولا لگنا ہے، اس لئے مریدہ آکھنا ایسا مڈو مشرک ہے کوئی نہ۔ اللہ دا انظر کیف کذبوا علی انفسہم، ویکھے نا میرا پیغمبر کتنے ڈھیٹ مشرک ہے، کیویں جھوٹ بک دیتا نے کہ ایسا مشرک ہے ہی کوئی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، سب دی سب ہر شائع جو من گھڑت دلیلاں لے لو کہ تے مشرک تے بدتی بنے رہ گیا، قیاس کریں دے رہے شیطان آلے، ہر شائع خطا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْهِ، بعض انہاں دے وچوں ایسے ہن جڑے کان لا باندے ہن تیری طرف، یعنی قرآن پاک پڑھیندا پہ ہوئے نا، کئی بیٹھے ہوندے نے وچ، وہ قرآن سنن نہیں آئے بیٹھے ہوندے، وہ صرف نکتہ چینی واسطے، فطرت ابلیسیہ دی تکمیل واسطے آئے بیٹھے ہوندے ہیں، وہ صرف اس وجہ تو بیٹھے ہوندے وکھائیں تو صحیح جو آدھا کے یستمعو الیہ، توجہ تو تیرے در کیتی بیٹھے ہوندے، مگر جعلنا علی قلوبہم اکنتا، ایسی زد اناد تعصب اور کفر دی لعنت انہاں دے دلاں دتے میں اللہ ٹھوک دینا کہ انہاں نو مڈو قرآن دی سمجھ آندی ہی نہیں ہے۔ وفی آذانہم وقرا، اللہ ایسے کلے ٹھوک دیندا ہے
کہ انہوں نے اللہ دے قرآن دی فہم اور بصیرت اللہ دیندا ہی نہیں ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر کوئی نہ کوئی نشانی اللہ کریم اپنی ظاہر کر دے وے وحدانیت دی تو پھر بھی وہ اس تے ایمان نہیں لے آتے، یہاں تک کہ جب تیرے کولو آندن تیرے نال جھگڑے کریں دے ہیں انہاں مسائل تے، جدہ ہر لحاظ نال جھوٹے تے بے ایمان ہو دے گل آ مکدی اللہ دی سچی کتاب لا ریب قرآن تے، تو اس وقت کیا دن ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے پرانے گزرے ہوئے لوگوں دے قصے کہانیاں ہیں۔ وہم ینہون عنہ وینأون عنہ، لوگوں نو بھی رکین دن بے ایمان تے خود بھی اللہ دی کتاب قرآن والے پاسے نہیں آتے۔ دیکھیں نے بے ایمان آدمی دی علامت ہوندی ہے، بے خود بھی بے ایمان ہوندا ہے تے لوگوں نو قرآن والے پاسے نہیں آون، جڑے روک رہے ہوون اللہ دے قرآن دی تعلیم اور تدریس اور تبلیغ تو، یہ عادتہ ساریاں مشرکین مکہ کافرین دیا ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، مگر نامراد سمجھ دن کہ اسائیں جے رکے سائیں تے اسا باشو بلے بلے ساڑی جماعت ودھ دی ویسی اسا غالب آوے سائیں، غلبہ شلبہ نہیں ہے بلکہ اس جڑے کم کر دے پیو انیری ہلاکت ہے، مگر تسا اس چیز نو سمجھ نہیں رہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اگر کاش اس وقت تو ویکھے نا جدہ انہاں مشرکینہ نو اسا جہنم دے وچ کھڑا کر رہا ہے، اس وقت اکثر یا لیتنا نردو، ہائے کاش کدی اسا نو اللہ وط ہٹاوے آ اتھائیں پاکستان دے اندر، ولا نکذب بآیات ربنا، اسا انہاں مولویاں دے منہ وچ تھکاں سٹائیں ہاں مگر رب دے احکامات تے آیات دا انکار نہ کریا۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اسا بالکل پکے سچے مومن ہو جوان، بالکل نہیں، بالکل بکواس مرے دن۔ بَدَالَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ، اگر اسا انہوں اتھے پہنچا بھی دیوائیں تو انہاں دا نتیجہ ہی ہونا انہاں ہٹ کے وقت بھی اوے کم کرنے ہیں جنہاں کمہ تو اسا انہاں منع کرنا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بالکل مشرک تکائیں صورت چی سچا ہو سکتا ہی نہیں، جنہوں لاتی جھوٹ بولن دی پئی ہوئے، ویکھو نا جیڑا بندہ عادی ہوئے نا جھوٹ بولن دا تو او اللہ دے سامنے بھی یاد کھلا ہے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اسا مشرک اللہ دے سامنے بھی جھوٹ بولن تو نہیں رہا۔ وقالو ان ہی الا حیاتنا الدنیا، فرما دیجئے اے جڑی دنیا دی زندگی ہے اے چند دن ہے، تے دوسرے نمبر تے اسا جڑے کچھ مزے کرنے ہیں اتھائیں دنیا تے کرنے ہیں، اور جی میں آتے ہیں اے جہان مٹھا تے اگلا کہاں ڈٹھا۔ جڑا بے دین مشرک ہوندا ہے او دی رغبت زیادہ تر دنیا نال ہوندی ہے، انہوں فکر آخرت کوئی نہیں ہوندی۔ وما نحنو بمبعوثین، اور انہاں دے ذہن چ ہوندا اسا مر ونجنا وقت کیڑا اسا اٹھی بنائے، بس گل ویسا ہے ہڈی نال ہڈی، مٹی نال مٹی، ریزے نال ریزہ ہو ویسا ہے۔ ولو ترا اذ وقفوا علی ربہم، جدہ اللہ کریم انہوں نے اپنے دربار کھڑا کرے سی نا تو اس وقت اللہ سی الیس ھذا بالحق، اور سمجھ آئی نے میرا محمد تے میرے قرآن نے سچ فرمایا کہ نہیں؟ قالوا بلا، واقعی اللہ و ربنا، سانو تیرے رب ہون دی قسم ہے سچ فرمایا ہے۔ اللہ اکسی ہون بھاویں منو تے بھاویں نہ منو، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، مزے چکھو نہ جیڑے تسا ہوڑ توڑی میرے قرآن و سنت دے نال مقابلہ کرے دے رہ گئے۔
قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بڑا گھاٹا تے نقصان اٹھایا ہے انہاں لوگاں نے جنہاں لوگاں نے جھٹلایا ہے دن قیامت دا، تکذیب تے انکار کیتا ہے جدا آسی انہاں دے اتے اچانک قیامت، اس وقت حسرت تے افسوس کرے دے کھلوتے ہو سن جڑا کچھ انہاں نے دنیا تے زیادتی کیتی اللہ دے دین نال، اور او اپنا بوجھ اٹھا کے اپنیاں کنڈا تے آندے پئے ہو سن، تے کتنا گندا بوجھ ہونا ہے جن دے وچ ساری یارویاں تے کل خانیاں تے تیجے ساتھے ولیٹ کے اللہ دے دربار وچ ویندے پئے ہو، کتنا گندا بوجھ ہے۔ ہوں من تو سائے دسو ایک بندہ سیر دوتے ٹوکری چائی ود ہوئے گندگی دی غلاظت دی، تے ایک بندہ او دے نال ٹوکری سیر دوتے گلاب دے پھلاں دی چائی ود ہوئے، ہوں چنگا بوجھ تے وزن کیڑا ہے؟ پھلاں لائیے نا، تے جیڑا گندگی شرک تے کفر تے ضلالت دی نجاست دی پانڈ کانڈ تے رکھ کے تے اللہ دے دربار وچ ویندا پیا ہوئے، اس تو وڈا ذلیل ہور کون ہو سکدا ہے؟ مل حیات الدنیا الا لعب و لہب، اے دنیا دی زندگی تو صرف انہیں لہو و لعب ہے، اصل تو گھر جیڑا ہے او آخرت دے تے اسا او متقی لوگاں واسطے تیار کر رکھے ہے، افلا تعقلون، انہوں اتنی گل دی بھی سمجھ نہیں آندی۔ قد نعلم انہو لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، اساں ڈاڈھی طرح جان دے آئے جدائیں تائیں سونے پیغمبر دے خلاف بک دین تے تائیں سوڑے محمد پاک دا دل وڈا دکھ دائے، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، میرا سونا پیغمبر اے تیری تکذیب نہیں کریں دے، اصل وچ وجہ اے ہے کہ ان ظالمانو میں اللہ دا قرآن چنگا نہیں لگدا۔ دیکھیں دے گل نو سمجھو، میرا سونا پیغمبر انہاں مشرکین نو تیری ذات نال کوئی اختلاف، تیرے جیا سونا اسا بنایا کوئی نہیں، تیرے نال دا حسن اخلاق والا اسا بنایا کوئی نہیں، تیرے نال دا با کمال تے با جمال تے حسن سیرت والا مڈو قیامت توڑی آونا ہی کوئی نہیں، جدہ تیرے نال دا با کمال ہی کوئی نہیں پھر انہوں تکلیف تیرے وجود نال کیا ہے؟ تو اصل تیرے نال مخالفت دی وجہ کیا ہے؟ بے آیات اللہ، تو میرا سونا پیغمبر انہوں میرا قرآن پڑھ کے سنائینا ہے، اور سمجھ رہے ہو؟ علامہ احمد سعید خان رحمت اللہ علیہ نال کسی نو ذاتی کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کسی دا کوئی بننا نہیں ماریا، کسی دا حق نہیں غصب کیتا، کسی دی عزت تے حملہ نہیں کیتا، کسی دے کو مال و دولت نو غصب اس نہیں کیتا۔ اگر مشرکین بکواسات، خرافات، لغویات اور سستی شہرت حاصل کرنے والے ٹٹو قسم دے ملا اج بھی بکواسات کر دے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مرد مجاہد نے نتر کے رب دا قرآن سنایا۔ لیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، اصل دے اندر اے ظالم لوگ جڑے ہیں اے اللہ دی کتاب قرآن مقدس دی آیات نو سننا گوارا نہیں کریں۔ تو اللہ کریم نے تسلی دیتی اپنے محبوب پیغمبر نو، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، میرا سونا پیغمبر تیرے تو پہلے رسول بھی جڑے آئے
تو انہاں دی بھی انجے تکذیب کیتی گئی جویں تیں سونے محمد دی کر رہے ہیں. فصبروا تو جویں انہاں نے صبر و تحمل نال وقت گزاریا ہے انجے میرا سونا پیغمبر انہاں دی بھی تکذیب ہوئی، انہاں نو بھی بڑی اذیت دتی گئی، یہاں تک کہ اللہ دی نصرت انہاں دے اتے آئی. اللہ دے فیصلے کدی تبدیل نہیں ہو سکدے. میرا سونا پیغمبر اے اسا تینوں پچھلے رسولاں دیاں خبراں سنا دتیاں ہیں. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ اللہ فرماندا میرا سونا پیغمبر پچھلے نال بھی انج ہویا تیرے نال بھی انج ہوندا پیا، لہذا اذیت نو برداشت کرو، صبر کرو. ایک وقت آ وئی سی کہ اے خود ہی مشرک ظالم جڑے نے شرمسار ہوئے بیٹھے ہو سکتے. تے اگر جے تو ہن آکھے جو نہیں جی یہ تو بڑی جلدی ہونی چاہیے تے مشرک دشمن میری اکھی دے سامنے ودے ہوون، دن دنا دے ودے ہوون تے میرا دل جڑا نا برداشت نہیں کریندا، تو میرا سونا اگر فإن استطاعت اگر جے تو نہیں نہ برداشت کر سکدا تو پھر اگر طاقت ہے ہی ان تبتغی نفقا فی الارض تو بات ان کر کوئی سرنگ چ بنا تے او دے وچ اندر لوگ کے بیٹھا رہو، دین بیان کرنے دا کیا فائدہ؟ وہ سمجھ رہے ہو مطلب کیا ہے؟ جے تو قرآن بیان کرنا ہے تو مخالفت ہونی ہے. جے تو انہاں گلاں نو نہیں برداشت کر سکدا تو وقت کدیں ایک جگہ تے لوگ کے چھپ کے بیٹھا رہو، نہ کہیں دی سنتے نہ کسی نو سنا. او سلمن فی السماء یا پھر کوئی سیڑھی لا تے سیدھا ساڑھے کول چاڑا میں تو اتھے بیٹھا رہے. فتأتیہم بآیت وطینہ دی فرمائش دے مطابق جویں جویں تینوں آدھے رہے انہیں موڑ انہاں نو معجزات بھی کھائندہ رہے، موڑ انہاں معجزات تے ٹرے رہے و ساڑی کتاب نو بیان کرنے دا موقع کو نہیں ملنا. ولو شاء اللہ لجمعہم علی الہدی اگر اللہ کریم چاہندا تو انہاں سارے انہوں ہدایت تے کٹھا کر دے ویا. تو خیر بہرحال میرا سونا پیغمبر فلا تکونن من الجاہلین تسا جڑا صبر و تحمل نال وقت گزارو اے نہ انصافی والی سوچ رکھن دی ضرورت نہیں. انما یستجیب الذین یسمعون ہمیشہ قبول او کر دے جنہ دے اندر سنن دی صلاحیت موجود ہوئے. تو جڑے ہیں مردے انہاں تا اللہ کریم دن قیامت دے زندہ کرے سی، پھر اسی دی طرف ہی انہاں دا حساب و کتاب واسطے انہاں لوٹایا جاوڑا. یعنی اللہ فرماندا ہے سندا قبول کریندا جواب او دیندا ہے جن دے اندر سنن دی طاقت ہوئے. تو مطلب کیا ہے سمجھو، کافر پیچھے پڑے نے وفی آذانہم وقر انہاں دے کناں نو اللہ نے ٹھوک کے ضلالت تے غوایت دے قلعیاں نال بند کر چھوڑے. تو اللہ کریم فرماندا ہے اے بیٹھے تو ہوندے نے ویتھے بیٹھے ہوندے نے سن دے بیٹھے ہوندے نے مگر انج سمجھ بھی یہ سن دے کوئی نہیں پائے، کیونکہ سماعت دا تعلق جڑا ہے وہ دل نال ہے. تو دل اندھیرے سمجھو گل دل اندھیرے مگر دل مردہ ہے پردیاں دے وچ پیا، لہذا اس تک اللہ دے قرآن دی آواز نہیں ویندی. جیویں پردیاں چ رہن والا دل مردہ قرآن دی آواز نہیں سندا، انجے مٹی تے کفن دے پردیاں چ مردہ رہن والا بھی تہاڈی آواز اور سمجھ آئی نہیں کہ نہیں ہے. جویں اے پردیاں چ قرآن دی آواز نہیں سندا انجے او پردیاں چ رہن والا مردہ بھی تہاڈی آواز نہیں سندا. قل ان اللہ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ
یہ آدھن بھئی ساڑے مطالبے دے مطابق اے محمد اللہ او ساڑا مطالبے اللہ موجزہ نازل کیوں نہیں فرمائی دا؟ تو فرما دے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کردہ ہے، قدرت والا ہے، اللہ ان ینزل آیتن کہ کئی نشانی اتارے یا نہ اتارے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت نو جان دے نہیں ہے۔ میرا سونا پیغمبر زمین دوتے خشکی تے یا تری تے زمین تے کوئی چیز بھی جڑی جاندار ہے، چاہے پرندے ہن اڈن والے، بجناحیہ الا امم امثالکم، جو بھی اسا دنیا دوتے جاندار چیزاں بنائیاں ہن، انہاں دیاں بھی اسا گروہ تے جماعتاں بنائیاں، انہاں دے بھی قائد بنائے سے، انہاں دے بھی وڈیرے بنائے سے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، انہوں نے کوئی زیادتی اپنی فطرت دے اندر نہیں کی تھی۔ پھر اپنے رب دی طرف انہوں نے سب نے جمع ہو رہا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کتا ہے، کھوتا ہے، سور ہے، چونٹی ہے، کوے ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، درندے ہیں، جو بھی ہیں، جیڑی جیڑی فطرت تے اللہ نے انہوں نے کھلارے ہے، نہ اس تو وہ ودھن تے نہ۔ اچھا ہوں اے میں دسو، سور ہے، گدھا ہے، گدھے نو 100 سال تک باویں 1000 سال تک تسا اونوں اتنے سامنے چ کھلارو یا اس نو بڑا اچھی او دی خاطر خدمت کرو، بہوں او دی خدمت کرو، 1000 سال بعد ہی ویکسو تو وہ کھوتا ہی کھوتا ہو سی۔ خدمت باویں جتنی او دی چ کرو، کھوتا کدی گھوڑا بندا ہے؟ بھاویں بکرے دی جتنی خدمت چ کرو، کھواؤ پلاؤ، مہندیاں لاؤ، سب کچھ کرو، بکرا بکرا ہی راسی، کدی بھیڑ نہیں۔ ہر شے نو اللہ نے اپنی فطرت تے کھلا، مگر جے نہیں کھلوتا تا اے مشرک، اے اپنی فطرت تے نہیں کھلوتا۔ جنہ لوگوں نے جھٹلایا اللہ دے قرآن دی آیات دا، انکار کیتا ہے، بہرے ہن، گنگے ہن، شرک اور کفر دی ظلمات دے اندر پائے۔ کہ لفظ بولے فی الظلمات، تے اللہ نے اس سورہ انعام دے مڈ دے اندر کے فرمایا ہی دیکھو، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ ظلمات تو مراد اندھیرا شرک اور کفر دا، نور تو مراد نور ایمان، نور ہدایت۔ تو لہذا اللہ نے فرمایا فی الظلمات، اے اندھے بہرے گنگے، اے شرک دی اندھیری اور تاریکی دے اندر گر چکے ہیں، جس نو چاہے اللہ کریم گمراہ کر دے وے، اور جس نو چاہے اللہ کریم اس نو صراط مستقیم تے ٹور دے وے۔ قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، فرما دیجئے ویکھو تسا اگر آ گیا تواڈے اتے اللہ دا عذاب، یا آ جاوے اچانک تواڈے اتے قیامت، کیا تسا اللہ تو علاوہ کسے ہور نو چھڈ مرے سو؟ اور ہمیشہ ویکھ لیو جدوں ہی بندے دے کئی اوکھی مصیبت آندی تو سب تو پہلے منہ چ نکلدا ہے اللہ، اللہ مہربانی فرما، فوراً منہ چ نکل۔ اللہ فرماندا ہے جدوں تواڈے اتے تکلیفاں مصیبتاں آندی اس وقت تسا اللہ اللہ کر دیو، تو پھر اس وقت تسا اپنے غیر اللہ نو سڈ مارو نا۔ بل ایاہ تدعو، بلکہ تسا خالص اس سے ایک نو سڈ مرین دیو،
تو پھر فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ جس وقت اللہ کریم تھوڑی وہ پریشانی دور فرما دیندا ہے تو اس وقت تانوں سارے دے سارے شرک اور کفر بھول ویندے ہیں۔ اس وقت تہاڈا دل نہیں مندا کہ جڑا ایہو جیاں تکلیفاں دے وقت تہاڈی دلی مراد پوری فرما دیندا، مشکل نو کشا کر دیندا ہے، تو اسی طرح تہاڈی ہر ضرورت نو بھی پورا کرن والا کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔